أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسهر بالله وقسم الذي هجران طرفين وقال ربك بعدل وذاكر ما في الذين لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكسبوا فيها الفساد فسبح عليهم ربك وسوراها يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وقل ورتل القرآن ترتيلا. ہم دوسرا کے بعد میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہے، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء قدیر. اللہ جل شانہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا ضامن بھی ہے. اور له مقاليد السماوات والارض، زمین آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو اللہ کی آیات کا منکر ہے وہی خسارے میں کاٹے ہوئے جائے گا. فرمایا کہ اے لوگو ایمان والو، جمعے کے دن جب اللہ کے گھر سے صدا آئے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کاروبار چھوڑ دو. وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم والے ہو. اور فرمایا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو روزی تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. روزی کا کمانا اللہ تعالیٰ فضل کہہ رہا ہے. بڑھتی پھیلتی مخلوق خدا کے لیے رزق پیدا کرنا عین عبادت ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ جل شانہ نے سارے 1,00,000 انبیاء کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ پھر میری عبادت کرو. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اگر پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے اس کا اثر ہوگا. جسم کے اندر اگر خوراک تمہارے پاکیزہ جا رہی ہے، تمہاری اولاد پاک ہوگی، تمہاری نسل پاک ہوگی، تمہاری قبر پاک ہوگی، تمہاری آخرت پاک ہوگی، تمہارا پل صراط پاک ہوگا. اس حد تک کہ جنت میں جانے کے بعد تم یہ کہہ سکو گے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا تھا، ہم حلال کھاتے رہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آواز لگائے گا، کہاں ہے وہ لوگ؟ این المکرمون، پاکیزہ لوگ کدھر ہیں؟ این المکرمون، کہاں ہے وہ لوگ؟ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا جنہوں نے دنیا کو بیچ دیا تھا آخرت کے مقابلے میں، آخرت کو فضیلت دی، دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کا پیسہ چھوڑا، مال چھوڑا، اولاد چھوڑ دی، لیکن نبی کا دین نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کوئی نسب کی بات نہیں، کوئی نسبت کی بات نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک وہی افضل ہے جو متقی پرہیزگار ہے. ساری جڑوں کو کاٹ دیا. ان اکرمکم، اکرم، یہ اس میں تفضیل ہے.
اس میں مکبر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلان صاحب بینہم یومئذ کہ میں نے تمہارے سارے رشتے توڑ دیے قیامت کے دن. لیکن اللہ کہتا ہے جو متقین پرہیزگار میرے مہمان ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مانی، جنہوں نے خالی نہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر صبح سے لے کر شام تک، صبح فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک محمد مصطفیٰ کی سنتوں پہ چلتے رہے. بے تیرا دکان پہ بیٹھنا، تیرا چلنا، تیرا پھرنا، تیرا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ ہے، وعلی سنت رسول اللہ بسم اللہ وعلی برکات اللہ. میرے پاک نبی نے فرمایا جس نے کھانا کھایا بسم اللہ پڑھ کر اور اس کے بعد الحمدللہ پڑھا اور یہ نیت کی کہ اے اللہ کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، پانی پینے سے پیاس نہیں مٹتی، بلکہ بھوک اور پیاس کا مٹانے والا تو ہے. فرمایا میرے پاک نبی اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. تو یار نبی ایک سنت پر تم نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروا دیا. وہ پاک رسول کتنا عظیم ہوگا جس کے طریقے پہ چلنے پر فرمایا یہ بندہ مر گیا، اس کی شکل بگڑ گئی، اب وہ شرم کا مارا بیٹا کیا کہے لوگوں سے، سر گدھے میں تبدیل ہو گئے، مرنے کے بعد اس کی شکل بدل گئی. اب وہ لوگوں سے کیا بات کرتا، بیچارہ ساری رات روتا رہا. صبح فجر کے وقت ایک ہستی کمرے میں داخل ہوئی، نورانی چہرہ تھا، اور اس نے آ کر پڑھا کلام اللہ کا، اور جس کی حالت بدل چکی تھی اللہ جل شانہ نے اس کو صحیح کر دیا، اس کا چہرہ انسانوں جیسا بنا دیا. وہ بیٹا بچہ روتا ہوا پیچھے پیچھے آپ کون ہے، آپ کون سی ہستی ہے، وہ نورانی چہرہ، وہ پاک چہرہ جس کے آسمان کی طرف اٹھنے سے اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا تھا. کہا میں آپ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بندہ مر گیا نا پتہ نہیں کون سا اس نے گناہ کیا تھا کہ اس کی پاداش میں اتنی بڑی سزا اس کو، لیکن ایک عمل اس کے اندر تھا کہ یہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا. تو درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے درود سے میرے بھائیوں وہ اسی لیے تو کہتے یا یوحنا بھی ہو ان ارسلنا کا شاہدہ، وہ نبی میں نے بھیجا، ان ارسلنا کا شاہدہ جو کہ تمہارے لیے گواہ بھی ہے، تجھے ڈراتا ہے تم کو جہنم کی آگ سے جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. وہ پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی سارے نبیوں سے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یا ابراہیم کا صدقت الرؤیا یا اسماعیل یا سلیمان یا داؤد، لیکن میرے پاک نبی کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. یہ عظمت یہ تفضیل دی اے کالی کملی والے، یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھنے والے، یاسین والقرآن الحکیم اے یاسین والضحیٰ کے چہرے والے. ایک جگہ پر بھی یا محمد کا لفظ نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو جب بھی پکارا محبت سے پکارا ہے. کیا عظمت ہے نا. ابھی دیکھو ابدیت ہے، بشریت ہے. یہ جھگڑا پڑ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے نبی نور ہے، کوئی کہتے ہیں بشریت میں ہے. بھائی نبی جو ہے، نبی کی خاصیت یہ ہے کہ نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے. تو اگر نبی ان کا خاصہ یہی ہوتا، ان کی سپیشیس
اگر ہوتی فرشتوں کی طرح تو پھر انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے وہ راستہ نہیں تھا۔ اصل میں سپیشیس کے لحاظ سے، نسل آدم کے لحاظ سے، آدمیت کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نورانی لباس پہن کر بشریت کے تقاضے میں ہے۔ اگر آدمی ما فوق الفطرت ہو تو بندہ کہے گا بھائی میں روٹی کیسے کھاؤں، میں یہ کام کیسے کروں، وہ تو یہ ہے، ان کی حیثیت یہ ہے۔ لیکن نہیں، میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نورانی بشر بنایا ہے، میرے تیرے کا بشر نہیں ہے۔ اور میں اگر بجلی کو ہاتھ لگاتا ہوں، بجلی پکڑ لیتی ہے۔ وہ جہنم کی آگ سے گزر گئے، جہنم کی رات، جہنم نے کچھ نہیں کہا۔ وہاں پر آتے چیری جا رہی تھی، نبی پاک پاس سے گزرے، کچھ نہیں ہوا۔ جہنم دہک رہی ہے، وہاں پار سے گزر گئے۔ یہ نبی کی نورانیت تھی کہ جہنم نے کچھ بھی نہ کہا۔ اگر صرف بشریت ہوتی تو بول سرات سے گزرنا، وہ تو نور کا ہے، وہ چیرا چیرا کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بشریت کو بھی رکھا تاکہ عام انسان سمجھ سکے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا قرآن، 1 کروڑ مسائل۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ نبی آیا جو تمہیں کے اندر سے ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، من انفسہم، کہ نبی آپ کی گردنوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وازواج امہاتہم، اور ان کی بیویاں، اس کا کوئی ترجمہ کرے گا؟ وازواج امہاتہم، ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، سودا بنت زمعہ، ام حبیبہ، اور ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ کوئی تو شرم ہے جا کر، اور نبی کا پاس کر، نبی کا پاس، اور میرا تیرا کوئی کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ اور ام حبیبہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی، جس کو نبی نے خود کلمہ پڑھایا تھا۔ اور تیرے سے بڑا تو جہل کوئی نہیں، تجھے عالم زادہ کون کہتا ہے، جس کو نبی کے رشتوں کا بھی بات نہیں ہے۔ اور جو تو گالی دیتا ہے نبی کے سسر کو، خاندان رسول کو گالی نہیں ہے؟ تم تو یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو کیا پتا ہے؟ ان لوگوں کو کیا پتا، یہ تو بدھو ہے سارے، ان کو تو ہرا جھنڈا پکڑا دو، ان کو کالا پکڑا دو، ان کو چٹا پکڑا دو۔ اور ہم نے نبی کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے لیے نبی کے ان کے ماں باپ ہو، نبی کے سسرال ہو، ہمارے لیے سب کی عزت ہے۔ اور جو آدمی اس لفظ میں نہیں آتا وہ قرآن کا منکر ہے۔ وازواج امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں نہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ لفظ پیچھے آتا النبیو، الف لام کا جو تاکید کا صیغہ آ رہا ہے، النبیو بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور وہ مومن نہیں ہے جو نبی کی بیویوں کو اپنی ماں نہیں مانتا۔ بھئی اس میں غصے کی کون سی بات ہے؟ زبانیں چلتی ہیں تو برابر میں چلتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ قرآن کو بیان کرنے والا، قرآن کے اندر ڈنڈی مارنے والا، قرآن کی بات کو غلط کہنے والا، اور وہ اس قابل نہیں کہ اسے اسٹیج پر بٹھایا جائے۔ اگر میں غلط بیان کرتا ہوں، جاؤ میرے ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے اسٹیج سے اتار دو، لیکن قرآن پاک بیان کرنے سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔
تمہیں تاریخ عزیز ہے، تمہیں تہذیب بڑی عزیز ہے، تمہیں واقعات بڑے عزیز ہے، تمہیں فلانی چیز بڑی عزیز ہے، لیکن ہمیں سب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ عزیز ہے۔ جو محمد مصطفیٰ کی نسبتوں کو نہیں مانتا وہ ہمارے پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں ہے۔ تم نے ہم کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے؟ تم گالی دے دو گے، کہاں سے شروع ہوتے ہو؟ 2 گالیاں، اور میرا پاک نبی ابو لہب کی بیٹی تبت یدا ابی لہب و تب، سگا چچا بنی ہاشم سے کافر ہو کر مرا، کافر ہو کر مرا، تھوڑے نکل آئے اور لکڑیوں سے دھکیل کر قبر میں ڈالا گیا۔ اس کی بیٹی درا ایمان لے کر آئی۔ لوگ کہتے، عورتیں کہتی تو اس کی بیٹی ہے جس کے متعلق قرآن میں آیت اتری ہے، اس کی بیٹی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، مجھے میرے خاندان کے متعلق ذلیل نہ کرو۔ حالانکہ وہ قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اور جس نے نبی کو کہا تھا کہ ابتر ہو کر مرا، بے نسل ہو کر، اس کی بیٹی ایمان لے کر آئی۔ نبی نے فرمایا کہ میرا خاندان تھا بنو ہاشم، ابو لہب جیسا بھی تھا، جو اس کی بیٹی کے متعلق بات کرتا ہے مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اس پر لعنت ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہی لوگ ہیں جن پر زمین و آسمان کی لعنتیں ہیں۔ وہ پیغمبر ہے، اس کا درجہ بنایا ہے، اور جس نے غلطی کی ہے اس نے کی ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ جو برا ہے ابو جہل برا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یزید برا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ پورے خاندان کو گندا کر دیا جائے۔ اور نبی تو رشتہ داریاں کرے، تو گالیاں دے، شرم آ جاتا، تیری زبان کہاں تک جاتی ہے؟ اور تم جیسوں کی حیثیت کیا ہے؟ تم جیسے ہزاروں کتے عمر کے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں، تم جیسے ہزاروں کتے ابو بکر کے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم 2 کوڑی کے مولوی علماء اہل سنت کے اسٹیج پر لا کر اپنے مذہب کی تبلیغ کراتے ہو، پیسے دیتے ہو چوری چوری۔ ستیہ ناش کر دیا تم نے اہل سنت والجماعت کا۔ جو نقیب اٹھا وہ بھی ان کا، جو خطیب آیا وہ بھی ان کا۔ تم نے سارے اہل سنت والجماعت کے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ جواب دینے والے بندہ کو نہیں۔ 2-2 لاکھ روپیہ فیس، ایک لفظ بھی کبھی صحابہ کے بارے میں، نبی کی بیویوں کے بارے میں، اور کبھی صدیق اکبر کے بارے میں کسی نے کہا؟ سب کو لوارس کر دیا، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ ابو بکر اور جس نے سارا کچھ نبی کے لیے قربان کر دیا تھا، میرے پاک نبی نے فرمایا تھا لوگوں میں نے سبھی کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن چکائے گا۔ ہے تیرے بدلے کیا ہے؟ تو ایک دن میری اللہ کے راستے میں نکلا۔ وہ ابو بکر تو وہ ہے جو 3 میل پہاڑوں پہ چڑھ کر غار ثور میں نبی کو غار ثور کے اندر لے کر گیا۔ وہ پاک چہرہ، وہ دعا، واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا، اور جس کے چہرے کی قسم اللہ اٹھاتا ہے، واسع الجبین، بڑا کھلا چہرہ، راجل الشعر، بہترین بال گھنگریالے، واسع الجبین، راجل الشعر، حضرت الحوائج بالغیر کامل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی بات پہ غصہ آتا
تو یہاں پر ایک رگ تھی وہ پھول جایا کرتی تھی. مسیح القدمین یرمون الماء، نبی علیہ السلام کے پیر ایسے تھے جیسے تیل لگا کر اوپر پانی پھینک دیا جائے، ہمیشہ تر و تازہ رہتے تھے. واسع صدرن، نبی کا سینہ کھلا تھا. واسع صدر طویل الذراعین، ہاتھ لمبے، سائر اطراف انگلیاں لمبی. واسع صدر، چہرہ دقیق المصرف، اشعار المنکبین، نبی کے سینے پر یہاں پر ایک حالہ تھا باریک بالوں کا. دقیق المصرف، اشراف المنکبین، باریک سا حالہ بالوں کا نبی کے سینے پر تھا. اور فرمایا اذا التفت جمیعا، جب کسی کی بات کو سنتے بڑے غور سے سنتے، یہ نہیں کہ بڑا سردار کھڑا ہے تو اس کی پہلے سنو، نہیں، نبی جب بھی بات سنتے اذا التفت جمیعا، اپنی پوری توجہ غریب ہو امیر اس کی طرف کرتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے مرلوں کا مالک ہے، یہ پراپرٹی کا مالک ہے، یہ قبیلے کا سردار ہے، نہیں، سب کی طرف. اور اذا تمشی طلبۃ، جب چلتے کندھا جھکا کر چلتے تھے. بدیع لقی السلام، جب کوئی ملتا سب سے پہلے آغاز کرتے. اور دو جہانوں کا سردار جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو، فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو، جب ملتے تو پہلے سلام کا آغاز کرتا. اور یہاں سے آغاز کرتا ہے یبدأ لقی السلام وَإِذَا التفت جمیعا. نبی علیہ السلام فرمایا ابیض الوجہ، خوبصورت چہرہ، تازہ چہرہ، دمکتا ہوا چہرہ، اور سورج کی مانند، سیب کی مانند چہرہ. لم تنظر بہ ساکولا، کسی کی جرأت نہیں تھی نبی کو غور سے دیکھ سکتا سوائے ابو بکر صدیق. لم تنظر بہ ساکولا، وجہ وسیم، خوبصورت چہرہ، وسیم قسیم. قسیم کہتے جیسے جیسے دیکھو گے اور خوبصورت ہوتا جائے گا. اور وسیم کا مطلب ہے خوبصورت. قسیم کہتے جیسے جیسے دیکھو گے اور بھی خوبصورت ہوتا جائے گا. واجو وسیمن قسیمن. اور فرماتے ہیں مام سات دواجتن حریرتن الجنا من کف رسول اللہ. اور نبی کی ہتھیلیاں، فرمایا کوئی دیواج، کوئی ریشم، کوئی کپڑا اتنا نرم نہیں تھا جتنا نبی کی ہتھیلیاں نرم تھی. ولا شمام تو مسکل الابران، کوئی مشک عنبر اس کی اتنی خوشبو نہیں تھی جتنی نبی پاک کے سینے سے خوشبو آیا. ولا شمام تو مسکن امرن طیبن ارحت من راحت النبی. اور نبی کی خوشبو سے کائنات کی ساری خوشبوئیں دم توڑ گئی. ام سلیم کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کے گھر میں کیوں تشریف لاتی ہوں؟ میں اس لیے آتی ہوں کہ جب آپ کا پسینہ سو جاتے ہیں میں آپ کا پسینہ لے لیتی ہوں اور جا کر بچوں کو لگاتی ہوں. خدا کی قسم آبادی کے اندر جتنی خوشبو میرے گھر کے اندر سے آتی ہے کسی کے گھر کے اندر سے نہیں آتی. اور لوگ کہتے ہیں آ کر، لوگ تو کہتے ہیں نا عنبر دو، کستوری دو. لوگ ام سلیم سے کہتے تھے نبی کا پسینہ ہم کو دو. اور جس کے پسینے کی خوشبو. خالد بن ولید ساری زندگی جنگ نہیں آ رہا، ساری زندگی جنگ نہیں آ رہا. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ٹوپی کے نیچے نبی علیہ السلام کا بال مبارک رکھا ہوا تھا. فرمایا مجھے کیوں نہیں شکست ہوئی؟ اور اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کا بال مبارک میری ٹوپی کے نیچے ہوا کرتا تھا. اور جس کے بال کی یہ برکت ہے
اس بندے کے وجود کی برکت کتنی ہے. آپ خود سوچے نا، وہ چہرہ فرمایا کہ اے نبی تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اور اس کو حبشی غلام دیکھے جنت کا سردار بن جائے، اور روم کا سہیب دیکھے رومیوں کا سردار بن جائے. وہ چہرہ ایسا تھا، وہ چہرہ ایسا تھا، وہ خوبصورت تھا. پوچھا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رات کو میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر موجود نہیں گئے. میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں میں نے آواز دی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی زوجہ عائشہ ہوں. فرمایا عائشہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر کی بیٹی ہوں. فرمایا ابو بکر کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا، پریشان ہو کر واپس آئی. تھوڑی دیر کے بعد گھر آئے واپس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ آج میں بڑی پریشان ہوں، مجھے نہیں پتا چلا میرے ساتھ کیا ہوا. میں نے کہا میں عائشہ ہوں. آواز آئی کون عائشہ؟ پوچھا ابو بکر کی بیٹی. کون ابو بکر؟ فرمایا عائشہ بات سن، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس وقت میں ہوتا ہوں میرا خدا ہوتا، تیسرا کوئی بندہ نہیں ہوتا. 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب میں ہوتا ہوں میرا اللہ ہوتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت میرے ساتھ نہیں ہوتی. مجھے کیا پتا عائشہ کون ہے، ابو بکر کون ہے. اور وہ جو رب کے اتنا قریب ہو جائے، فوحا الی عبدہ ما اوحا فکان قاب قوسین، اور اس کے مرتبے کو کوئی جان سکتا ہے. بعض حدیث مستعمی کہتے ہیں اور میں نبی کے قریب گیا، نبی کے قریب 70,000 نور کے پردے. فرمایا میں ایک پردے کے قریب بھی جاتا تو جل جاتا. پوچھا جبریل سے تیری عمر کتنی ہے؟ فرمایا ہر 70,000 سال کے بعد میں نے تارا دیکھا آسمانوں پہ چلتا ہے، 7 آسمان پر وہ چمکتا ہے. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 72 سال ہو گئے، 70,000 مرتبہ دیکھا، 72,000 سال ہو گئے. اور نبی نے فرمایا اعلیٰ ذالک الکوکب، وہ چمکنے والا ستارہ محمد مصطفیٰ کا ہے. 72 کو 70 سے ضرب دو، 4.5 ارب سال بنتے ہیں. اسی لیے تو نبی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن میں وہ اور بیان ہوگا. اللہ سے دعا ہے اس پاک ہستی کے صدقے سے ہمارے جتنے گناہ ہیں یا اللہ ہمیں معاف کرنا. اے مالک ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم تیرا حق نہیں ادا کر سکتے. صدقہ پنج تن پاک آل محمد کا، صحاب محمد کا، ازواج محمد کا، ہم سب کو معاف کرنا. وآخر دعوانا